السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظیم۔ تو ترجمہ ہے آیات کا، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے۔ یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان آیت سے کیا سبق سے کیا تعلق ہے؟ ان آیت کا سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا یہاں پر کہ یہ جو خوف تم پر طاری ہوا اور تم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا وقتی طور پر اور تم جنگ کے میدان سے بھاگے، تو یہ کچھ اس لیے ہوا کہ شیطان ہمیشہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کو شیطان اس کا دشمن ہے کھلا، اور انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ایک مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بدگمانی آئے، کبھی بھی مایوسی ہونے لگے یا ہم اتنے بوکھلا جائیں اپنے پریشانیوں سے، تو اس وقت انسان کو فوراً مومن کو چونک جانا چاہیے کہ نہیں، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس حد تک بوکھلا جائے کہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے۔ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو یہ سمجھایا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں، مومن کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ آزمائشیں آتی ہیں، تو جب آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہوا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی برا وقت آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ہمارا پیارا چلا گیا دنیا سے، تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ اپنے ظلم کبھی نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، کیونکہ اسی طرح امتحان سے گزر کر ہی ایک بندے کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ خود ہم کو بھی بعض اوقات ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حد تک کتنے پانی میں ہیں، جب تک کہ ہم جو ہے وہ ہم آزمائش سے گزر کر جب مقابلہ کرتے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہمارا الحمدللہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، مگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ تو ہمیں بھی بعض اوقات خود بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آزمائش سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جب دیکھیں کہ احد میں مسلمان جب آزمائے گئے، تو اس کے بعد اگلے دن، صرف ایک دن میں ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ان کو کہا گیا کہ دشمن کی فوجیں جمع ہو رہی ہے تمہارے لیے اور تم پر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو تم ان سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، جو ہم نے پیچھے آیا سبق میں پڑھی تھی کہ مسلمانوں نے بلکہ نہ صرف اللہ پر توکل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کرنے پر سب کے سب دوبارہ دشمن کے تعاقب میں گئے۔ لیکن اب آج اور کل میں فرق کیا تھا کہ آج ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات تو اس دنیا کا حصہ ہے، اور نقصان، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب ہے، مگر ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط بھروسہ ہمارا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں آسانی سے نکال دے گا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور برے وسوسے اور نا امیدی اور ڈپریشن، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور
وہ ان کے لیے پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا پیارا بندہ تھا؟ مگر اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ ان کو چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ ایک مومن کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ یحزن غمگین کرے کا تجھ کو، یا واحد کی ضمیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے الذین، وہ لوگ یسارعون جو جلدی کر رہے ہیں فی الکفر، کفر میں، انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں، یضروا وہ نقصان دے سکتے، ضرر سے ہے نقصان دے سکتے ہیں، اللہ کو شیئن کچھ بھی، یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ حریص تھے کہ سارے مسلمان ہو جائے، اور خاص طور سے جب منافق منہ سے مسلمان ہو کر پھر وہ کافروں والے کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کین یو امیجن کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے یہ جو کفر میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کفر کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ ان کے کفر سے یا ان کے ایمان سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر انسان ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے، اور انسان کفر کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے ہمارے ایمان سے یا ہماری فرما برداری سے یا ہمارے کفر اور نافرمانی سے، بندوں کے نافرمانی سے، بندوں کے کفر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی بندوں کے ایمان سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارا خالق ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے فرما بردار بنے، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان کو تمام ہدایت کے بعد بھی اگر گمراہی کو چوز کرتا ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم بے شک وہ لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نام ان اور لا تھا یہاں پر، اللہ کے نام یجعل رکھے، لہم ان کے لیے، حظً کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھے گا اللہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں فوراً سے نہیں پکڑ رہا ان کے ظلم پر، ان کے کفر پر، ان کے شرارتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو ان کا سزا آخرت میں ملے گی، اور ان کا جتنا بھی یہ بڑھتے چلے جائیں گے ان کے کفر میں، اتنا زیادہ ان کا آخرت کا عذاب ان پر لاحق ہوگا، یہ زیادہ زیادہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ان ولا یحسبن، اور نہ گمان کرے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان واسطے ان کے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ اب چونکہ یہاں پر اب کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے، پہلے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دیکھو تم منافقوں کے رویے سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ نہ ہو جاؤ، اور کافروں کی کوششوں سے بھی بہت زیادہ نہ پریشان ہو جاؤ کہ کافر اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو تم کو نقصان دینے کے لیے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ مگر اب ان کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پانے کے بعد وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، اتنا تکبر اور غنا آ گیا ان کے اندر کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نہ سمجھے، نہ یحسبن، نہ گمان کریں، یہ لوگ یہ نہ گمان کریں چونکہ اللہ ان کے کفر اور ان کی چالوں کی وجہ سے ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، تو کہیں یہ خوش نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ ان کو خیر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے، ان کے پاس فراوانی ہے ہر چیز کی، اور جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ ان کا جو بھی رویہ ہے اس کے باوجود اللہ تو ان پر مہربان ہے نا، تو یہ اس تسلی میں نہ رہے کہ اللہ ان پر مہربان نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی دے رہا ہے ان کے مال میں، دولت میں، اولاد میں، ان کی طاقت میں، تو یہ اللہ ان پر مہربانی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے کیا نقصان ہوگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو وہ مجھے تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، میں اچھا ہوں، یا وہ انسان اپنے آپ سے اس کو کر لیتا ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اچھا ہی ملے گا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی جو مہلت اللہ نے دی ہے، جو اس وقت زندگی کا دیا ہے، پھر نعمت اللہ نے ان کے لیے رزق لکھا ہوا ہے، تو رزق میں ساری کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، مال، دولت، اولاد، صلاحیت، اچھی صلاحیتیں، خوبصورتی اور وقار اور اسٹیٹس، اچھا اسٹیٹس اور جسمانی طاقت اور قوت اور بہت سی اسکلز جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، بڑا خاندان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر کیسے کہ یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا ان نعمتوں کے ساتھ آزمائشیں ہیں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں ہمارے لیے لکھ کر رکھی ہیں جو ہمیں ملتی ہے، فرما برداروں کو بھی ملتی ہے اور نافرمانوں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان چیزوں میں فوراً کمی نہیں کرتا کہ جہاں انسان نے ایک کفر کیا، کچھ غلط کیا، نماز چھوڑ دی یا کچھ کیا، تو فوراً سے اس کو بڑا سا نقصان ہو گیا، اب اس کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم کو علم دے دیا گیا اور ہمیں یہ نعمتیں دے دی گئی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا کہ اب ہم ان نعمتوں کو کیا کرتے ہیں۔ تو مومن بندہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام اپنی نعمتوں سے نہیں کرتا، اگر مال ہے تو مال کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ آخرت کے فائدے کما لے، اور اگر اللہ نے اور صلاحیتیں دیے تو ان سے وہ مفید انسان بنتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اچھی عبادات کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اس کو چاہے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوں یا کم نعمتیں دی ہوں اس کے نصیب میں، تو ہر حال میں مومن جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب اس کو کم نعمتیں ملی ہوتی ہیں تو بھی وہ اللہ پر بھروسہ کر کے شکر کرتا ہے تو اس کے درجے بڑھتے ہیں، اور اگر زیادہ نعمتیں دی ہوتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اجر و ثواب کماتا ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے ہر حال میں۔ اب کافر کیا کرتا ہے کہ جب اس کو بہت چیزیں ملتی ہیں تو وہ اپنے گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ چونکہ اللہ پر تو اس کی دھیان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنی کمائی سمجھتا ہے، اور پھر اس مال اور اسٹیٹس اور دولت سے اس کے اندر اتنی زیادہ اکڑ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقابلے میں کسی کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں قوموں کے حالات بتاتے ہیں تو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے تکبر کیا، اور پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں بھی تھوڑے گمراہ ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے ہوتے ہیں، تو گمراہ لوگ پھر بغیر سوچے سمجھے بڑوں کا اپنے گمراہ لیڈرز کو فالو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ کافر کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور اس کے لیے
عذاب کمانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ وہ دنیا میں مشغول اور اتنا زیادہ وہ اپنی گناہ والی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور گناہ میں بڑھتا جاتا ہے اور اس کا عذاب بڑھتا جاتا ہے. مومن کے لیے یہ آزمائشیں نعمت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کو کما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ خوش نہ ہو جائیں، یہ کافر خوش نہ ہو جائیں کہ ان کو ہم نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان کو اسٹیٹس ہے، ان کے پاس شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے. ظاہر ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے وہ لوگ بھی مسلمان اس وقت کے مسلمانوں کے مقابلے میں مال و دولت میں اسٹیٹس میں ہائر اسٹیٹس رکھتے تھے. لوگ ان کی طرف بڑا فخر سے ان کو دیکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوش فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں ان سے راضی ہوں اس لیے ان کو یہ میں موقع دے رہا ہوں، بلکہ یہ موقع کیا ہے، یہ مہلت کیا ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے چلے جائے، کیونکہ آخر کار ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. اور یہاں مہین رسوا کرنے والا عذاب جو ہے تکبر کے ساتھ جاتا ہے. جس نے تکبر کیا اس کو اللہ رسوا کرتا ہے. تو یہ عذاب المہین یہاں پر آیا، اور پہلے عذاب العلیم تھا تو دردناک عذاب، اور مہین جو ہے اس میں رسوائی کا پہلو بھی ہے. اور جب بھی تکبر کے ساتھ ساتھ تکبر کا اپوزٹ رسوائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلت دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کانا نہیں تھا اللہ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی اوپر ما انتم تھے تم علیہ اس پر، حتی یعنی تمہاری جو حالت تھی، جو مسلمان مدینہ میں رہ رہے تھے تو ان کے ساتھ اتنے منافق گڈمٹ تھے کہ اندر چھپے ہوئے دشمن بے شمار دشمن تھے جن کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کہ میں تم لوگوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جبکہ تمہارے اندر اتنے دشمن موجود تھے اور تمہیں پتہ نہیں تھا، وہ منافق تھے اور تم ان کو مومن سمجھتے تھے اور وہ اندر اندر تمہاری جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اللہ تم کو غیب سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیثات، یہاں تک کہ چھانٹ دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے. یعنی منافق خبیث ہے اور طیب خالص مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ تمیز واضح ہو جائے لوگوں پر، مسلمانوں پر، کہ ہمارے مخلص ساتھی کون ہے اور ہمارے دشمن کون ہے، چھپے ہوئے دشمن کون ہے. نہ کان اللہ، اور نہ تھا اللہ لیطلعکم کہ آگاہ کرے تم کو، علی الغیب غیب پر، ولکن لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ اللہ تمہیں غیب کے ذریعے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر منافق کا چہرہ اللہ کالا کر دیتا تو فوراً پتہ چل جاتا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احد میں آزمایا. جب آزمائش آئی اور مسلمان جب ہار گئے اور جب ہار کے لوٹے تو اس وقت منافقوں نے خوب باتیں کی کہ دیکھا ہم تم کو کہہ رہے تھے کہ تم مت جاؤ اور تم نے بیوقوفی کی، ہماری بات نہیں مانی، اور تم یہ آج کتنے دکھ سے لوٹے ہو، کتنے تمہارے لوگ مارے گئے. تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی وہ سب منافق تھے، کیونکہ مومن کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. مومن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس وقت اس آزمائش میں ڈالا ہے تو ضرور ہماری اصلاح کے لیے ڈالا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کوٹ کی جو منافقین نے کہی تھی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مومنوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ منافق تھے. ٹھیک ہے، اور یہ منافقوں سے چوکنا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسول پر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی سے کہہ رہے کہ ایمان لاؤ اپنے اللہ پر
اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی کرو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم، بہت بڑا۔ تو یہاں پر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اپنا ایمان بڑھا لیں، جو منافق ہے اگر وہ بھی سن کر اپنے آپ پر کو صحیح کر لے تو وہ بھی اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو مومن ہے وہ اپنے ایمان کو اور بڑھا لے اور تقوی کو اور بڑھا لے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے انشاءاللہ۔ پھر ولا یحسبن اور نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، سیطوقون اور عنقریب توق پہنائے جائیں گے، ماں جو باخلو انہوں نے بخل کیا بھی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے میراث السماوات میراث ہے آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اب یہ آیات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے اتنی دیر سے جان کی قربانی جانی جہاد کے بارے میں ترغیب آئی کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگاتا ہے اور اس میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کماتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ یا جہاد یا کسی ہر کام میں صرف جانی مالی قربانی نہیں چاہیے ہوتی ہے، مومن کو اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، صرف جان کے جہاد نہیں ہوتا، مال کا بھی جہاد ہوتا ہے، جب ہمارا دین خطرے میں ہو، جب دین کے دشمن بڑھتے جا رہے ہوں تو ہم کو مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم ان کا اپنا دفاع کر سکیں، اور دفاع کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کے جہاد اور مال کے خرچ کرنے پر ترغیب دی، زکوٰۃ پر اس آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے پر ترغیب دی، کیونکہ اگر بہت بڑا خطرناک یہاں پر ڈراوا آیا کہ اگر جو نہیں کرے گا، جو بخل کرے گا، اللہ نے اسے دیا ہے اور پھر بھی وہ بخل کرے گا تو پھر ان قریب اس کے گلے میں اس کا جو بخل کیا ہوا مال ہوگا جس نے بچا کے رکھا ہوگا، جو کہ جیسے زکوٰۃ کا مال اس نے بچا کے رکھا، تو پھر یہ مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی طرح اس کے گلے میں توق بن جائے گا اس کا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرائے جبکہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنا دیا جائے گا اور اسے اس کے منہ کے دونوں جب کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کی کریمہ کی تلاوت فرمائی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت فرمائی ہے تو یہ اس حدیث کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ یہ سزا ہے اس کے لیے۔ تو ان حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کے حصے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے سب کو برابر نہیں دیا، کسی کو مال دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جن کو دیا ہے ان کے مال میں اللہ نے بہت سے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس حصے کو ادا کریں خوشی کے ساتھ اور اپنے لیے اجر کما لیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، جب اللہ نے خاص طور سے جب اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اگر انسان کے پاس ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا تو یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔